اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ سورہ کہف کی تفسیر ہے آیت نمبر 27 اور 28۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور تلاوت کرو اپنے رب کی کتاب میں سے جو تیری طرف وحی ہوتی ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، ثابت اور حق ہیں یہ کلمات، سنت الہی میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، تم ہرگز اس کے سوا کوئی مائل ہونے کی جگہ نہیں پاؤ گے۔ سورہ کہف کا ترجمہ جاری ہے، آیت نمبر 27 ہے کہ آیت نمبر 27 میں کتاب ربک سے مراد قرآن کریم ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، اور تلاوت کرو، درس دو اس کتاب اپنی رب کی کتاب کا، لوگوں کو بتاؤ، معارف قرآن سناؤ لوگوں کو۔ ملتحدہ یعنی مائل ہونے کی جگہ۔ کلمات خدا نہ ہی خدا تبدیل کرتا ہے، نہ ہی غیر خدا تبدیل کرتا ہے۔ غیر خدا عوض نہیں کرتا کیونکہ اس کو قدرت نہیں ہے، کلمات خدا کو تبدیل کرنے کی قدرت نہیں ہے، اور خدا عوض نہیں کرتا کیونکہ خدا نے اللہ نزل احسن الحدیث، خدا نے احسن الحدیث کو نازل کیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 نے کہا کہ خدا نے احسن کلمات نازل کی ہیں۔ نہ ہی غیر خدا کو قدرت ہے کہ اس جہاں کی بناوٹ کو تبدیل کرے، قوانین کو بدل لے، قوانین الہی، سنت الہی، کہ خدا خود بھی نہیں بدلتا، کیونکہ خداوند عالم بکل شیء علیم ہے، وہو بکل شیء علیم لا تبدیل لخلق اللہ۔ سنت الہی تبدیل نہیں ہوتی، اور جو لوگ صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں ان کے لیے کوئی دوسری پناہ گاہ نہیں، مائل ہونے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ ملتحدہ مائل ہونے کی جگہ ہی نہیں، پناہ گاہ بس مائل ہونے کی جگہ نہیں، انہوں نے خدا کے انتقام کی طرف ہی لوٹنا ہے، ان کا مبدأ اور معاد خدا ہی ہے۔ اگرچہ قرآن کریم گہری، علمی اور ثقیل کتاب ہے، استدلالی کتاب ہے، اس میں بڑے معارف ہیں، گہرائی ہے، اس کے لیے معلم ہو اور ہمیں درس دے، یہ معلم ہونا چاہیے اور ہمیں یہ درس دے تاکہ ہمیں سمجھ آئے یہ قرآن۔ لیکن اس کی محکمات واضح ہیں، روشن ہیں، شفاف صورت میں ہیں۔ محکم آیت متشابہ آیت کی نسبت روشن تر ہے۔ متشابہات کو جو ہی محکمات کی جانب لوٹائیں گے، پلٹائیں گے، تو متشابہات بھی محکمات بن جائیں گی۔ جو افراد گمراہ ہیں، متشابہات کو محکمات کی طرف نہیں پلٹاتے، ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، غلط تفاسیر کرتے ہیں۔ لیکن متشابہات کو اگر لوگوں کو علم آئے اور متشابہات کو محکمات کی طرف لوٹائیں گے تو وہ آیات ان کے لیے روشن ہو جائیں گی۔ بس یہ قوت اور طاقت ہونی چاہیے، ایک معلم میں ایک قوت اور طاقت ہونی چاہیے کہ وہ متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹا سکے اور ان کو محکم بنا سکے۔ آیت نمبر 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ رہو، بس تم ان لوگوں کے ساتھ رہو جو صبح اور شام دائمی طور پہ خداوند عالم کو پکارتے ہیں، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اس کی خوشنودی کو، خدا کی خوشنودی کو چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رہو، وہ تمہارے صحابی ہوں، اور تم اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹاؤ، توجہ کہیں اور نہ کرو، کہ دنیا کی زندگی کی تلاش، دنیا کی زینت کی تلاش، خوشنودی کو تم نہ چاہو بلکہ خدا کی زینت کو چاہو، الہی زینت کو چاہو، معنوی زینت کو چاہو، تو تم اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹاؤ، یہ ضروری ہے۔ بس یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو خطاب ہے، اور رسول خدا مکلف ہونے کے لحاظ سے رسول خدا کو حکم ہے، وگرنہ رسول خدا نے خالص لوگوں سے کبھی توجہ نہیں ہٹائی، رسول خدا نے خالص لوگوں پر ہمیشہ توجہ کی۔
اور اس شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، یاد خدا سے غافل کر دیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ مستضعف اور فقیر افراد کو خود سے جدا کریں تاکہ ہم آپ کی محافل میں شرکت کریں۔ ایسی ہی باتیں جناب نوح علیہ السلام سے کی گئیں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، سورہ ہود آیت نمبر 27۔ پھر اس کی قوم کے جو کافر سردار تھے وہ بولے کہ ہم جیسے ہی ایک آدمی نظر آتے ہو، ہم جیسے انسان ہو، ہمیں بس تم لائق پیروی نہیں ہو، ہمیں تو تمہارے پیروکار بھی پسترین لوگ نظر آتے ہیں، زیادہ پسترین، تجھ سے بھی زیادہ پسترین ہیں، اور وہ بھی سرسری نگاہ سے۔ ہم تمہارے اندر اپنے سے زیادہ کوئی فضیلت بھی نہیں پاتے معاذ اللہ، بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ بس یہ باتیں کی گئیں جناب نوح علیہ السلام سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بہت زیادہ سادہ زندگی تھی۔ ان میں سے بعض اصحاب صفا خالی ہاتھ اسلام کی محبت میں انہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور مسجد نبوی کے چبوترے اور ایوان میں زندگی بسر کرتے تھے، جبکہ مکی زندگی ان کی فقیرانہ نہیں تھی۔ مکی زندگی بڑی اعلیٰ تھی، انہوں نے اعلیٰ زندگی کو ترک کیا اور آئے چبوترے میں زندگی گزارتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، اور رسول خدا سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اصحاب صفا انہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہجرت کی، بس صبح و شام یہ خدا کو پکارتے تھے، رسول خدا سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، درس لیا کرتے تھے، دائماً خدا کو یاد کرتے تھے۔ یریدون وجہہ، سب دین کی حفاظت کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے آئے تھے، دین کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ تبھی اس آیت نے کہا، آیت نمبر 28، یریدون وجہہ، بس یہ آیت ہے، ولا تعد عیناک عنہم، خداوند عالم نے کہا کہ کبھی ان سے ساتھ نہ چھوڑنا، یہ خالص لوگ ہیں، خدا کی خوشنودی کی خاطر آئے ہیں، اپنی اعلیٰ زندگی، شاہانہ زندگی مکے والی ترک کر کے یہاں آئے، تم سے درس سیکھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ جب مختلف علاقوں میں تم سے سیکھ کے جائیں گے تو اسلام عالمی ہوگا، اسلام عالمی ہوگا۔ بس ان ساتھیوں سے نظر نہ ہٹانا، ولا تعد عیناک عنہم، یعنی ان سے نظر نہ ہٹانا، سرمایہ داروں کی خاطر، سرمایہ داروں کے مال کی خاطر ان سے، بس رسول خدا نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ مکلف ہونے کی وجہ سے، ہم پہلے نقطہ بیان کر چکے ہیں کہ رسول خدا کو حکم دیا گیا مکلف ہونے کی وجہ سے، رسول خدا نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ سرمایہ داروں کی وجہ سے کسی خالص رضائے پروردگار کی خاطر جو کام کرنے والا اس کا ساتھ چھوڑیں رسول خدا۔ بس یہ سرمایہ دار غافل القلب ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم ہے کہ خدا نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی ہے۔ بس یہ غافل القلب اس لیے ہیں کہ خدا کی توفیق ان کے لیے بند ہوئی ہے، خدا نے ان کو اپنے حال پہ رہا کیا ہے، خدا انہی کو اپنے حال پہ رہا کرتا ہے جو گمراہ ہو جائے، فاسق ہو جائے، کہ قرآن نے کہا وما یضل بہ الا الفاسقین، بس وہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق لوگوں کو جو راہ راست سے ہٹ جائیں۔ بس واتبع ہواہ، یہ سرمایہ دار خواہشات نفسانی کے پیروکار بھی ہیں اور غافل بھی ہیں، من اغفلنا قلبہ بھی ہیں، غافل القلب بھی ہیں، اور واتبع ہواہ خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں۔ آخر میں پھر جو ہے خداوند عالم نے کہا وکان امرہ فرطا، یہ لوگ جو آپ کو روکیں گے کہ اصحاب صفا جو غریب ہیں، شاہانہ زندگی کو ترک کر کے سادہ زندگی گزارتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو ترک کر دیں۔ یہ جو مشورہ دے رہے ہیں کہ اصحاب صفا کو آپ ساتھ چھوڑ دیں، یہ لوگ اہل افراط و تفریط ہیں۔ فرطا یعنی اہل افراط و تفریط، راہ عدل سے دور ہیں۔ دیکھیں جی، خواہشات نفسانی کی پیروی کی وجہ سے یہ افراطی تھے، حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ جو بھی خواہشات نفسانی کا پیروکار ہو جائے وہ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اول غافل ہونے کی وجہ سے تفریطی ہیں،
غافل ہونے کی وجہ سے مقصر ہیں، تفریطی ہیں، حد سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، بس راہ معتدل پہ نہیں ہیں، حد سے آگے بھی بڑھے ہوئے ہیں بعض معاملات میں، اور حد سے پیچھے بھی ہٹے ہوئے ہیں، مقصر بھی ہیں. ٹھیک، بس یہ تھی 2 آیتیں 27 اور 28 سورہ کہف کی. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.